بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ تیمم کے بارے میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے اللہ نے ایسی دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے کسی کو نہیں ملی۔ پہلی چیز، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت تک رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے دشمن پہ میرا رعب قائم رکھا ہے کہ 1 مہینہ دور اگر دشمن موجود ہو تو وہ اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہوا کرتا تھا، ڈر اور خوف ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طرح جو بھی مسلمان سچا مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے، اس میں اخلاص اور توحید پائی جاتی ہے تو اس کا رعب کافر پر ہوتا ہے۔ لیکن جب مسلمان ہی اپنے کردار سے ہٹ جائے اور مسلمان اس طرح کا سچا اور پکا مسلمان نہ رہے تو پھر اس میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کافروں سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حقیقی سچا اور پکا موحد مسلمان ہے، اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان ہے، تو اس سے کافر ڈرتے ہیں، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار ڈرا کرتے تھے کہ 1 مہینے کی مسافت دور اگر کافر موجود ہو تو اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب موجود ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ دوسری چیز فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ میرے لیے اللہ رب العالمین نے پوری کی پوری زمین مسجد سجدہ گاہ بنا دی ہے اور طہارت والی بنا دی ہے۔ یعنی جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرما دیا فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، جہاں کہیں بھی میری امت کو نماز کا وقت ہو جائے تو وہ پوری زمین کے کسی ٹکڑے میں چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے۔ صرف چند جگہوں پر نماز پڑھنے سے آقا علیہ السلام نے منع کیا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، قبر کے اوپر نماز نہیں پڑھنی، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جو اونٹوں کا باڑا ہے اس میں نماز نہیں پڑھنی۔ تو چند چیزیں جہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر بھی میری امت چاہے زمین کے کسی ٹکڑے میں تو وہاں پر وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر پانی میسر نہ ہو تو میری امت کے لیے زمین کی مٹی کو طہارت والا بنا دیا گیا ہے، تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکے گی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ تیسری چیز فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ، کہ میرے لیے اللہ رب العالمین نے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا ہے۔ یعنی پہلی امتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ سابقہ انبیاء کی جو امتیں تھیں کہ جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تو جو مال ان کو ملتا غنیمت کے طور پہ تو اس کو ایک جگہ پر جمع کرتے تھے اور پھر آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو کھا کر چلی جاتی۔ لیکن امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور کرم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ رب العالمین نے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا کہ اگر کافروں کے ساتھ جنگ اور قتال ہو تو کافروں سے جو مال ملے تو اس کو میری امت کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا ہے۔ سابقہ امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، کہ مجھے شفاعت دی گئی ہے کہ قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ اللہ کے رسول کو ملے گی کہ جب لوگ پریشان ہوں گے اور انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت طلب کیجئے، ہماری سفارش کیجئے کہ یہ جس جگہ پر حشر کے میدان میں ہم کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو شروع کرے اور یہاں سے ہمیں نجات ملے۔ تو تمام کے تمام انبیاء انکار کر دیں گے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے گی کہ آپ کو سفارش کرنے کا حق ہے، آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے۔ تو یہ چیز چوتھی چیز جو اللہ کے رسول کو دی گی، سابقہ انبیاء کو یہ نہیں ملی تھی۔ اور 5ویں چیز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ
خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کو صرف اپنے قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، خاص لوگوں کی طرف، خاص گروہ کی طرف اور ایک قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن مجھے اللہ رب العالمین نے وبعثت الی الناس عامۃ، تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت قائم ہونے تک جتنے بھی انسان آئیں گے ان پر میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور میں تمام کے لیے نبی اور رسول ہوں۔ تو یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا جو اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو نہیں دی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ وہ 5 چیزیں میں آپ کو شمار کر دیتا ہوں، ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ہوتا تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ زمین کو مسجد، پوری کی پوری زمین کو مسجد اور طہارت کا سامان بنا دیا گیا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ سابقہ امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ جب تمام انبیاء اس شفاعت سے انکار کر دیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملنے پر آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جبکہ سابقہ انبیاء کسی خاص قوم اور خاص لوگوں کے لیے ان کو بھیجا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔